ایک پریس کانفرنس اور امریکی صدر کے متضاد بیانات۔ پہلے کہا جنگ جلد ختم ہو جائے گی، پھر سوال ہوا کیا اس ہفتے جنگ ختم ہو جائے گی، تو کہا نہیں، وہ بہت سے اہداف مکمل کر چکے ہیں لیکن ابھی جیت مکمل نہیں ہوئی، حتمی جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ جنگ شروع کرنے کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ بولے، ایران کے بارے میں صورتحال بہت تیزی سے اس مقام تک پہنچی جہاں سے واپسی ناممکن تھی، ساتھ ہی ایران پر حملے کی ذمہ داری وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ، مذاکرات کار اسٹیو وٹکاف اور اپنے داماد جیرڈ کشنر پر ڈال دی۔ کہا ایسا تاثر ان کی گفتگو سے ملا۔ مارکو روبیو کی باتیں تو ایسی تھیں کہ انہیں لگا کہ جیسے ایران امریکہ پر حملہ کرنے ہی لگا ہے، اگر وہ بر وقت کارروائی نہ کرتے تو ایران امریکہ پر حملہ کر دیتا۔ ایک اور انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران سے بات چیت مکمل ہے، ممکن ہے لیکن یہ شرائط پر منحصر ہوگا۔ ویسے بھی اب ایران سے بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایران پر امریکی حملوں سے ایک روز پہلے ہی عمان کے سفارتکار نے کہا تھا کہ ایران نے افزودہ یورینیم ذخیرہ نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ایک اور بیان میں امریکی صدر نے ایران کو دھمکی بھی دے دی، کہا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو بند رکھا تو اس پر موت، آگ اور قہر برسے گا، 20 گنا زیادہ سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ بہت سے حملہ آور آئے اور چلے گئے، ایران ہمیشہ مضبوط رہا، جو کوئی بھی اس بھرم میں ہے کہ ایران کو تباہ کر دے گا وہ ایران کی تاریخ نہیں جانتا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران 6000 سال پرانی تہذیب کا وارث ہے، تاریخ میں ایسی کئی کوششوں کے باوجود آج تک کوئی بھی طاقت ایرانی وراثت مٹانے میں ناکام رہی ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ عاشور سے محبت کرنے والی قوم کو کھوکھلی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا، اپنا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹا دیے جاؤ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کی تصاویر شیئر کرنے پر سینٹ کام کے اس اعتراف کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ پڑوسی ملکوں کی سرزمین سے انہی ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کے حملوں سے ایران اور پانی صاف کرنے کے ایرانی پلانٹ پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب جب ایران ان سسٹمز کو نشانہ بنائے گا تب کوئی شکایت نہ کرے۔ نومنتخب سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی سے اظہار یکجہتی کے لیے ایرانیوں کے بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری۔ تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب نئے لیڈر سے یکجہتی ریلی کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ دھماکوں کی ویڈیو ایرانی سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر ہوئی۔ دھماکوں کی آواز سے ڈرنے کے بجائے ایرانی ڈٹ کر مزاحمت کرتے رہے۔ دھماکوں کی گونج میں مزید شدت کے ساتھ اپنے ملک کے جھنڈے لہرائے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایران کے رہبر معظم مجتبی خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر مقرر ہونے پر نیک خواہشات کا پیغام، کہا خطہ اس وقت سنگین کشیدگی اور تنازعات کا سامنا کر رہا ہے، امید ہے کہ صورتحال میں استحکام آئے گا، عوام کے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایران کے رہبر معظم مجتبی خامنائی کو خط لکھ دیا، آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، کہا کہ آپ کو ایران کی سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران کے برادر عوام اور امت مسلمہ کے لیے پاکستانی عوام کی تعزیت اور دعاؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی وجہ سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہیں، اس مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، امید ہے کہ آپ کی قیادت آنے والے برسوں میں ایران میں امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ عقیدے، تاریخ، ثقافت اور زبان پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ، دونوں برادر ممالک کے مفاد کے لیے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا بھی اعادہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ عالمی منڈی میں برنٹ آئل کی قیمت 14.07% تک گر کر 84.22 ڈالر پر آ گئی۔ WTI تیل کی قیمت میں 16.04% کمی، نئی قیمت 79.26 ڈالر فی بیرل ریکارڈ۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں کا بھی مثبت رد عمل، PSX 100 انڈیکس میں 6.5% سے زائد کا اضافہ، 100 انڈیکس 9,696 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,56,177 پوائنٹس پر بند ہوا۔ جاپان، ہانگ کانگ، کوریا اور بھارتی اسٹاک ایکسچینجز میں بھی اضافہ۔
سعودی عرب کی کمپنی آرامکو نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران جنگ کے باعث آبنائے ہرمز کی بندش کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے عالمی تیل منڈیوں کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ آرامکو کے سی ای او امین الناصر نے کہا کہ آرامکو نے ماضی میں بھی رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے، لیکن یہ خطے کی تیل اور گیس کی صنعت کو درپیش اب تک کا سب سے بڑا بحران ہے۔ یہ بندش جتنی طویل ہوگی، اس کی عالمی معیشت کے لیے نتائج بھی اتنے ہی شدید ہوں گے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ 12ویں روز میں داخل۔ تازہ حملوں میں ایران کے شہر عراق میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، 5 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق مجموعی طور پر ایران پر حملوں میں اب تک اموات 1300 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ایرانی شہر خمین میں اسکول پر امریکی میزائل حملہ، قریبی رہائشی گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج ایرانی میزائل لانچرز کی تلاش جاری رکھیں گے اور جہاں بھی ملیں گے انہیں تباہ کیا جائے گا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافات پر اسرائیلی فضائی حملہ۔ ایران کے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر جوابی حملے، حیفا کی اسرائیلی ریفائنریز کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کے مطابق حملہ ایران میں تیل ڈپو پر حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی خطرے کے سائرن بجے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی کے صنعتی مرکز پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی رویس ریفائنری پر ڈرون حملے کے بعد کام روک دیا گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ دفاعی نظام نے 8 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرونز طیارے تباہ کیے۔ قطر نے بھی میزائل حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں، مگر آئندہ حملے کی صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا، جنگ ختم کرنے کے وقت پر امریکہ سے مشاورت کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف کارروائی نے عالمی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جنگ کو سیکیورٹی یا جغرافیائی سیاست کے بجائے مذہبی اور مقدس جنگ کے بیانیے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایونجلک مسیحی حلقوں سے خصوصی دعائیہ اجتماعات اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی تقاریر میں بائبل کے حوالوں نے عالمی میڈیا اور ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جب جنگ کو مقدس اصطلاحات میں بیان کیا جائے تو نہ صرف عوامی جذبات بھڑکتے ہیں بلکہ سیاسی سمجھوتے اور امن کے امکانات بھی مزید مشکل ہو جاتے ہیں۔ ٹرمپ کو ایرانیوں کا پتہ نہیں، اسی لیے ہتھیار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایرانی مشیر خارجہ کمال خرازی کا CNN کو انٹرویو، کہا 500 سالہ ایرانی تہذیب اور ثقافت سے لیس ایرانیوں کو شیعہ نظریہ اور اسلامی تصوف سے مضبوطی ملی ہے۔ لمبی جنگ کی صلاحیت نہ ہونے کی بات امریکی پروپیگنڈا ہے۔ ایران اپنے ہتھیار ایران میں ہی تیار کرتا ہے، امپورٹ نہیں کرتا۔ پرعزم ایرانی افواج طویل عرصے سے جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کمال خرازی نے کہا کہ سفارتکاری کی گنجائش ختم ہو چکی، موجودہ محاذرائے ایران کے وجود کے لیے خطرہ ہے، ایران کو پوری طاقت کے ساتھ جواب دینا ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اسکولوں اور اسپتالوں سے میزائل فائر کر رہا ہے۔ ایران تنہا کھڑا ہے اور بری طرح سے ہار رہا ہے۔ امریکہ کے اہداف یہ ہیں کہ میزائل اور دفاعی صنعتی مراکز کو تباہ کیا جائے۔ ایرانی بحریہ کو تباہ کرنا بھی اس کا مقصد ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایران نے کم تعداد میں میزائل فائر کیے ہیں۔ امریکی جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی فوج بارودی سرنگیں بچھانے والے ایرانی جہازوں پر حملہ کر رہی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارشی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے بچوں کی قاتل اسرائیلی حکومت کی حفاظت کے لیے ایران پر وحشیانہ جارحیت کی، لیکن طاقتور ایران اور بہادر ایرانی قوم نے ٹرمپ کے غرور اور امریکی فوج کی طاقت کو چکنا چور کر دیا۔ دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ مجرم امریکہ کی مغربی ایشیا میں موجودگی ہی تمام غیر یقینی صورتحال کا واحد سبب ہے۔ امریکی فوج اب اپنی حفاظت بھی یقینی بنانے کے قابل نہیں۔ امریکی فوجی خود تو بھاگ جاتے ہیں اور خطے کے ممالک کے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
نیو یارک میں سماجی کارکنوں کا ایران میں اسکول پر حملے میں شہید اسکول کی بچیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ. شرکاء نے شمع جلا کر اسکول کی شہید بچیوں کو یاد کیا. 28 فروری کو امریکہ نے ایران میں حملوں کے دوران مناب کے اسکول پر بم گرایا تھا. امریکی حملے میں ایرانی اسکول کی 150 سے زائد معصوم طالبات شہید ہو گئی تھیں. سندھ میں 16 سے 31 مارچ تک اسکول بند. ہفتے میں 4 دن دفاتر کھولیں گے. جمعے کو گھر سے کام ہوگا. صوبائی وزراء 3 ماہ کی تنخواہیں اور مراعات نہیں لیں گے. سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 2 ماہ کے لیے 50% کمی کر دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ نے کفایت جاری پالیسی کی منظوری دے دی. وفاقی آئینی عدالت نے بھی ہفتے میں 4 دن کام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. دوسری جانب سرکاری اور نجی اداروں میں 50% ملازمین کے گھروں سے کام کرنے کے اعلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا. لاہور کے دفاتر میں معمول کے مطابق حاضری دیکھی گئی. البتہ اسکولوں میں تعطیلات شروع ہو گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو کفایت جاری اور تیل کی بچت کے اقدامات کے تحت دفاتر میں ہفتے میں 4 دن کام اور دیگر اقدامات کا اعلان کیا تھا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ روکنے کے لیے متعدد امکانات کا جائزہ. ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت عالمی سطح پر تیل کے بل میں مزید اضافے کا کچھ حصہ خود برداشت کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ پورا بوجھ صارفین پر منتقل نہ ہو. وفاقی ترقیاتی بجٹ کے ایک حصے کو تیل کی درآمد کے اضافی اخراجات پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. IMF سے رابطہ کر کے پیٹرولیم سے متعلق ٹیکسوں خصوصاً پیٹرولیم لیوی اور ایندھن پر عائد دیگر محصولات کے حوالے سے لچک حاصل کرنے کی درخواست کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. ٹیکسوں میں کچھ ریلیف نہ ملا تو پیٹرول کی قیمتیں غیر معمولی سطح تک پہنچ سکتی ہیں. پاکستان میں پیٹرول سے لدے 4 جہازوں کی پورٹ کا سمامت. 37,000 ٹن پیٹرول منتقلی مکمل. پورٹ حکام کے مطابق پیٹرول کے ایک اور جہاز سے 50,000 ٹن پیٹرول کی ترسیل جاری ہے. 55,000 ٹن پیٹرول کا ایک اور جہاز 12 مارچ جبکہ دوسرا جہاز 13 مارچ کو لنگر انداز ہو کر 34,000 ٹن پیٹرول اتارے گا. IMF مشن اور پاکستان کے ورچوئل مذاکرات جاری. FBI حکام نے IMF مشن کو بتایا کہ رواں مالی سال کے سیلز اور انکم ٹیکس کے اہداف پورے کریں گے. IMF مشن کو ریفائنریز سے ٹیکس کی تفصیلات بھی فراہم کی گئیں. FBI حکام نے بریف کیا کہ آئل ریفائنری سے متعلق بروقت ریٹس کا مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل. چیئرمین PTA نے نتائج کا اعلان کر دیا. چیئرمین PTA کے مطابق 5G اسپیکٹرم کی نیلامی 144.5 ارب روپے میں مکمل ہوئی. اسپیکٹرم کی بولی سے 1.7% اسپیکٹرم کی دستیابی بڑھ گئی. وزیر IT شہزاد فاطمہ نے نیلامی کو تاریخی دن قرار دے دیا. کہا سب کو مبارک ہو کہ آکشن کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ایک مذہبی اور روحانی پیشوا شہید ہوا ہے. ہم خاموش بیٹھے ہیں. اس پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف جارحیت پر ابھی تک مذمت نہیں کی. یہ حکومت ان حالات میں پاکستان نہیں چلا سکتی. خطہ جنگ کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ ایران میں صورتحال بہت تشویشناک ہے. پاکستان کے سفارت خانے کے قریب بھی حملہ کیا گیا. سفارت خانہ اپنے شہریوں کو مکمل معاونت فراہم کر رہا ہے. 2000 سے زائد طلبہ کو ایران سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے. پاکستان کے خلیجی ریاستوں سے تعلقات آپ ریاست پر چھوڑ دیں. ریاست پر اعتماد ہے, ریاست پر اعتماد کریں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اسلام آباد میں دیگر وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں دیکھیں کہ آئین آپ کو کتنی اجازت دیتا ہے. کسی ایک شخص کی رائے کا بھی سفارتی تعلقات پر اثر پڑتا ہے. اسرائیل امریکہ ایران جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق اظہار رائے میں احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. موجودہ صورتحال میں سنسنی پھیلانا ملک کی خدمت نہیں. بشرا بی بی کی بانی PTI سے ملاقات کروا دی گئی. جیل ذرائع کے مطابق کانفرنس روم میں کرائی گئی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی. بانی PTI کی صحت, آنکھ کی بیماری اور جاری علاج پر بات چیت کے علاوہ عدالتوں میں زیر سماعت اپیلوں اور قانونی امور پر بھی بات چیت کی گئی. ملاقات ختم ہونے پر بانی PTI اور بشرا بی بی کو ان کے سیل منتقل کر دیا گیا.
راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ داگل ناکے پر علیمہ خان کے دھرنے میں بدنظمی، پی ٹی آئی کارکنان کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی، پولیس کا لاٹھی چارج، پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو پیچھے دھکیل دیا، پی ٹی آئی کارکنان کے ایک دوسرے کو دھکے تھپڑ مارے۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے 16 اکتوبر سے ان کی ملاقاتیں بند ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، ہمارے ڈاکٹر واضح کہہ چکے ہیں کہ پیمز میں آنکھوں کے علاج کی سہولت نہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں ہو۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں، لیکن مذاکرات کے لیے ماحول ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ کاز لسٹ جاری۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی کا علاج شفا انٹرنیشنل اسپتال میں فوری کرایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیادہ سے زیادہ پیداواری شعبوں کو خود کار نگرانی کے دائرے کار میں لانے کی ہدایت۔ ایف بی آر امور پر اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایف بی آر محصولات میں اضافے اور ٹیکس چوری کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ڈرافٹ کو ملک میں تیار کردہ ادویات کی سیریلائزیشن جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارندو کرم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا، افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی خطے کے حوالے سے موقف دے چکی ہے، جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ افغانستان سے کہا تھا کہ پراکسی نہ بنے، ایران پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، ایران سے بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک پر حملے نہ کرے، پیٹرول کا اسٹاک حکومت کے پاس ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ آپ زوم پر کال کروا لیں مگر اپنی شاہ خرچیاں بند کریں، آپ چند لٹیروں کو بریف کرنے کے بجائے عوام کو بریف کر دیں۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے مطالبات کے باوجود اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، ان کا موقف ہے کہ اس وقت کی صورتحال میں بھارت افغانستان کے پیچھے کھڑا ہے، کانسولیٹس کی آڑ میں بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں کی مساجد اور امام بارگاہوں میں مجالس منعقد ہوں گی، جلوس برآمد کیے جائیں گے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں سیکیورٹی سخت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے علماء کرام کی ملاقات۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں یوم شہادت حضرت علی پر ملک بھر کے تمام جلوسوں کو نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ سعودی عرب میں اعتکاف کا آغاز۔ حرمین شریفین میں 15,000 سے زائد افراد نے اعتکاف شروع کر دیا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں خصوصی عبادات۔ بیرون ملک پروازوں کی منسوخی کے باعث شہریوں کا غیر معمولی رش۔ ملک بھر کی مساجد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں کل تک متوقع بارشوں کے باعث گلیشیائی جھیل پھٹنے اور فلیش فلڈ کا خطرہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے باعث گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ متعلقہ اضلاع کی پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ اس دور میں وقفے سے موسلادھار بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری، نظام زندگی شدید متاثر۔ پانچ ایرانی ویمن فٹ بالرز کو آسٹریلوی حکومت نے ہیومینیٹیرین ویزا جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز سے فون پر گفتگو کے بعد ویزے جاری کیے گئے۔ ویمنز ایشیا کپ کے دوران ان کھلاڑیوں نے قومی ترانہ نہیں پڑھا تھا۔ ایونٹ سے باہر ہونے کے بعد اسٹیڈیم سے روانگی کے وقت لوگوں نے ٹیم بس کو گھیر لیا تھا۔ آسٹریلیا میں پناہ لینے والی 5 کھلاڑیوں میں کپتان زہرا غنباری، فاطمہ پسندیدہ، زہرا سربالی، عاطفہ رمضان زادے اور مونا حمودی شامل ہیں۔
पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज से पहले ट्रॉफी की रौनमाई। पहला मैच आज ढाका में खेला जाएगा। कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार करना चाहते हैं, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। माज सदाकत ओपन करेंगे, शामिल हुसैन नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, साहबजादा फरहान भी डेब्यू करेंगे। सीरीज के मैच जियो सुपर से आज बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इवेंट के मैचेस 6 मुख्तलिफ शहरों में होंगे। पहली मरतबा पेशावर और फैसलाबाद भी PSL मैचेस की मेज़बानी करेंगे। 26 मार्च से 3 मई तक होने वाले इवेंट में 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर 15, रावलपिंडी 11, फैसलाबाद 7, कराची 6, मुल्तान 4 और पेशावर 1 मैच की मेज़बानी करेंगे। इवेंट की ट्रॉफी की रौनमाई की तकरीब आज कराची में होगी। नेशनल T20 में एबटाबाद ने कराची ब्लूज को 8 विकेट से हरा दिया। एबटाबाद ने 202 रन का हदफ 20 गेंदों कबल हासिल कर लिया। शाहजेब ने 38 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम 42 गेंदों पर 81 और खुशदिल शाह 16 गेंदों पर 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने फ्रांस के आर्थर रेंडरकनेच को शिकस्त देकर लास्ट 16 में जगह बना ली। विमेन सिंगल में वर्ल्ड नंबर 2 पोलैंड की इगा स्वातिक ने यूनान की मारिया सकारी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।